لله أما بعد فقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں، جو رب کے قرآن کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہی لوگ رب سے ڈرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے اور یہ دن جو بیت گئے ہیں، آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آج 27واں روزہ ہے. اور میرے محترم بھائیوں 27واں روزہ بھی ہے اور ہماری زندگی سے 27 دن کم بھی ہو گئے ہیں. ہماری زندگی سے یہ 27 دن کم ہو گئے ہیں. نہ یہ دوبارہ رمضان آنا ہے، نہ یہ ایام آنے ہیں، نہ یہ وقت آنا ہے، نہ ٹائم آنا ہے. اب اس کے بعد جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ رمضان کا مہینہ ہماری گنتی میں تو ضرور آئے گا، لیکن زندگی میں نہیں آئے گا. یہ لمحات، یہ وقت گزر جائیں گے لیکن دوبارہ نہیں آئے گا. یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہی بندے مجھ سے ڈرتے ہیں جو میرا قرآن پڑھتے ہیں. اگر ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں، پڑھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ، مجھے قرآن کی 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. قرآن کی 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. فرمایا اللہ کے نبی جی وہ کیسے؟ فرمایا یہ وہ 4 صورتیں ہیں جس بندے نے قیامت کے منظر کو دیکھنا ہے وہ ان 4 صورتوں کو پڑھ لے. قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھنا ہے، ان صورتوں کو پڑھ لے. ایک صورت ہم نے رات کو سنتا، سورۃ الواقعہ، سورۃ الدہر، سورۃ النبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ 4 صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ کے رویا کرتے تھے. آپ نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے، جہاں عذاب کی آیت آتی وہاں رک کے اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. جہاں رحمت کی آیت آتی تھی وہاں رک کے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کرتے تھے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم نے قرآن بھی سنا ہے، قرآن پڑھا بھی ہے، لیکن ہماری روٹین، ہمارا عمل کیا اس میں رد و بدل آیا ہے؟ میرے بہت سارے بھائیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کی ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر بھائی کی توبہ کو، التجا کو قبول کرے، نماز روزے کو قبول کرے. میرے محترم بھائیوں، ائمہ صالحین محدثین لکھتے ہیں جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کہ اللہ نے میری معافی کو قبول کیا کہ نہیں کیا، وہ چند ایک باتوں کو دیکھ لیں. وہ بیان کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، التجائیں اور دعائیں کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ بکا کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، اگر تو معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں بوجھل پن نہیں جانتا، اپنے سر کو بھاری نہیں سمجھتا، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میرا بہت سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور میرے رب نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کیوں میرے محترم بھائیو، توبہ کرنے کے بعد انسان کا جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ پتا کیوں؟ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی پڑھنا چاہے 19واں پارہ سورۃ الفرقان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، جب کوئی توبہ کرتا ہے، جب کوئی رب کو راضی کرتا ہے، جب رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہ آمن وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیک عمل کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو نیکیاں کر دیتا ہوں، نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، ان کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، انسان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28ویں پارے کے اندر، جو آج آپ پڑھیں، آپ سنیں گے، 28ویں پارے کا آخری پیج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تحریم ہے 28واں سپارہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کرو۔ جب تم سچی اور پکی توبہ کرو گے نا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، ان قریب تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، تو معافی نہیں کرے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نہروں والی جنت کے اندر تمہیں داخل کر دے گا۔ یعنی کہ جو بندہ جنت میں جائے گا وہ گناہوں سے پاک ہو کے جائے گا، وہ نیکیوں کے ساتھ جائے گا، رب کی رحمت کے ساتھ جائے گا۔ محدثین لکھتے ہیں پہلی نشانی توبہ کی قبول ہونے کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ذرا میں غور کروں نا، آج 27 دن بیت جائیں گے، 23واں روزہ، 28ویں رات ہے، میں نے اپنے آپ میں کیا محسوس کیا ہے؟ مجھ میں کوئی رد و بدل آیا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چند ایک باتیں کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے امت کے لوگوں جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح تو کرتے ہیں لیکن شام کا غروب آفتاب نہیں دیکھتے، جو فجر تو پڑھتے ہیں لیکن ظہر کے لیے کم آتے ہیں۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور فرمایا جب تم شام کرتے ہو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شام تو کرتے ہیں، آرام تو کرتے ہیں، لیکن صبح کا طلوع آفتاب نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، صبح کا سورج دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت دن بیت گئے ہیں، سچی بات ہے، 2 سے 3 دن باقی ہیں، آئے ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میں ذرا غور کروں نا، آج دنیا کے معاملات میں مجھے کمی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، میری آنکھوں میں دکھ آتا ہے، آنسو آتے ہیں، تو میں رب کو راضی کرنے کے لیے کتنے آنسو بہائے، میں قرآن کو پڑھ کے کتنا رویا ہوں، میں جہنم کو سامنے رکھ کے کتنا رویا ہوں۔ یہ میں نے حدیث بیان کی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی چند سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج مجھے بوڑھا کون کرتا ہے؟ دکھ، اولاد، پریشانی، یہ چیزیں ہمیں بوڑھا کرتی ہیں نا۔
مجھے تو اولاد کا دکھ لے کے بیٹھ گیا، مجھے تو غریبی لے کے بیٹھ گئی ہے، مجھے تو بیماری لے کر بیٹھ گئی ہے، اس لیے بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے بال سفید ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیو آئیں ہم بھی اپنے رب کو منائیں۔ میں سچی بات میں چند ایک بھائیوں کو دیکھتا روتے ہوئے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رونے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے رب کو منانے کی توفیق دے، رب کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جن میرے بھائیوں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، صیام کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان سب کے روزے رکھنا اور قیام کرنا قبول کر، اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو جہنم سے آزاد کرے گا اور جنت کا داخلہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقوات کو سمجھ کر علینا الا البلاغ